نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کا موضوع رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، خود بھی تیار ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی تیار کرتے ہیں۔ جب ہمارے دین کا مہمان رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے بھی بڑھ کر تیاری کرنی چاہیے۔ جناب والا، تیاری کیا کرنی چاہیے؟ رمضان کی تیاری ہمارے چہروں سے نظر آئے، ہمارے اعمال سے نظر آئے، ہمارے کاموں سے نظر آئے، ہمارے معاملات سے نظر آئے، ہماری عبادات سے نظر آئے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں عذاب سے بچوانے کے لیے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو رحمت برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان ہو۔ مولا علی شیر خدا کا قول کتنا نرالا ہے۔ اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ اس امت کو رمضان اور سورۃ اخلاص عطا نہ فرماتے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے، ایسا شانوں والا مہینہ ہے، ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ شیطان کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ ہر لمحے میں، ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جتنے جمعے آتے ہیں، 4 آتے ہیں یا 5 آتے ہیں، ہر جمعے میں اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے ہر لمحے میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے جس میں اربوں خربوں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنا ہے۔ جملہ دوبارہ سنیں، رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کی جزا بڑھ جاتی ہے، اسی طرح گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنا ہے، بری عادت سے بچنا ہے، حرام دیکھنے سے بچنا ہے، حرام بولنے سے بچنا ہے،
حرام سننے سے بچنا ہے۔ حضرات محترم، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے، شیطانی کاموں سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے۔ یہ جو گناہ والے کام ہے، شیطانی کام ہے، رمضان المبارک میں نہیں کرنے، کوشش کرنے، بچنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے بچیں، کیونکہ جس طرح ہر عمل کا ثواب اللہ 70 گنا تک کر دیتا ہے، اسی طرح جو رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے، بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کا جو گناہ کا عذاب ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، مختلف احادیث کی سمری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتے ہی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں گڑ گڑاتے، راتوں کو التجائے کرتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان رو رو کر دعاؤں میں گزارتے تھے۔ جناب والا، رمضان المبارک کی راتیں مانگنے کی راتیں ہیں، التجا کرنے کی راتیں ہیں، سجدوں میں گزارنے کی راتیں ہیں، تہجد میں گزارنے کی راتیں ہیں، نوافل میں گزارنے کی راتیں ہیں، تراویح پڑھنے کی راتیں ہیں، تسبیحات، ذکر اذکار کرنے کی راتیں ہیں۔ رمضان کے دن بھی روزے رکھیں، رمضان کے دن روزوں میں گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ قرآن کا نزول بھی اس مہینے میں ہوا ہے، اور باقی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ ساری آسمانی کتابوں کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ دلوں کو صاف کرو۔ یہ جو دل ہے نا، اس کو صاف کرو۔ جس دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، یہ سب کچھ رمضان سے پہلے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر لو، کیونکہ دل کو صاف کرنے والا، دل کو صاف رکھنے والا لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ جناب والا، آپ کو نفل پڑھنے والے بے شمار ملیں گے، عمرہ کرنے والے بے شمار ملیں گے، سخاوت کرنے والے بے شمار ملیں گے، حاجی بے شمار ملیں گے، نمازی بے شمار ملیں گے، مگر دل صاف کرنے والا اور دل صاف رکھنے والا لاکھوں میں ایک ملے گا۔ ہر کسی کے لیے ہمیشہ دل صاف رکھو، ہر کسی کے لیے دل ہمیشہ کھلا رکھو۔ حضرات محترم، بے شمار قرآنی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں ہمیں شوق دلایا گیا ہے کہ انسان کو فکر مند رہنا چاہیے، ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ میری بخشش ہو جائے، عذاب سے بری ہو جاؤں، جنت میں جانے کا شرف ملے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ یہ فکر ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ ہونے چاہیے۔ کم از کم خاص رحمتوں والے، برکتوں والے، عظمتوں والے، شانوں والے مہینے میں ہرگز 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 غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ رضا پانے اور بخشش کروانے کا بہترین مہینہ ہے، بہت ہی حسین یہ موقع ہے۔ یہ موقع ہرگز ہرگز ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہم زندہ ہوں یا نہ ہو، یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک تو آتا رہے گا، مگر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم خود اپنے جاننے والوں میں نگاہ کریں
کہ جو پچھلے رمضان میں تھے اب ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے جو پچھلے ماہ رمضان میں تھے، اب آنے والا جو ماہ رمضان ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ جو چاند دن رہ رہے ہیں رمضان آنے میں، اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے، کیونکہ سانس کا ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے۔ جناب والا رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، جتنے نیکیاں ہو سکتے کما لو۔ اللہ کی رحمتیں دن رات آوازیں دے رہی ہیں۔ اللہ اپنی شایان شان کے مطابق ہر وقت اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے۔ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے دین کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری آخرت کا فائدہ ہے۔ جناب والا جب کاروبار کا سیزن ہو، کاروباری بندے سے کہیں کہ تو میرے ساتھ 2 دن گھومنے چل، وہ کاروباری بندہ آپ کو جواب دے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو 2 دن کے لیے گھومنے کے لیے، یہ تو میرا سیزن ہے، تو 2 دن کا کہہ رہا ہے کہ گھومنے چل، میں تیرے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہیں چل سکتا۔ حضرات محترم، کاروباری بندے کو کاروبار کے سیزن میں فون کریں تو وہ فون نہیں سنتا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب یہ سیزن چلا جائے گا پھر تیری بات سنوں گا۔ حضرات محترم، کاروباری بندے جس طرح سیزن میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں ٹائم ضائع نہ کریں، نیکیاں کمائیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں اچھی طرح نیکیاں کمائیں، بھرپور نیکیاں کمائیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ اکثر بندے رمضان شروع ہوتے ہی عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے کپڑے، بچوں کے کپڑے، مختلف قسم کی شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے عید کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ رمضان میں کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو، پوری توجہ سے عبادت کریں۔ رمضان عبادت میں گزارے، نہ کہ بازاروں میں۔ جب ہم رمضان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، جوتیاں مہنگی ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت مہنگی ہو جاتی ہے، آپ پہلے تیاری کر رکھیں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، پیسے ہیں، وہ پہلے تیاری کر کے رکھے، تاکہ رمضان میں کوئی ٹائم ضائع نہ ہو، سارا دن رات پوری عبادت میں توجہ کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو حضرات محترم، کوشش کریں کہ اپنا رمضان سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اپنی تیاری رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کر لے، کہ تاکہ رمضان میں بے خوف ہو کر